ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب، صدر ٹرمپ نے تو مزید پابندیاں لگا ڈالی ہیں رشیا پر. آپ یہ معاملات اب کس جانب جاتے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ کیا کوئی جنگ بندی ہوگی اگر ہم یوکرین وار کی بھی بات کریں، یا کہ معاملات مزید ہی بگڑیں گے؟ دیکھیے ابھی آج ہی بلکہ یوکرین نے ماسکو کے اندر، ماسکو کے جو باہر ملحقہ علاقے ہیں وہاں پہ حملہ کیا ڈرون سے، اور ایک ریزیڈینشل اپارٹمنٹ بلڈنگ تھی وہاں پہ حملہ کیا. تو اور اس کے علاوہ یوکرین نے اب تھوڑی سی ہلچل مچا دی ہے، کیونکہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل کی ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے. پہلے یہ تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کچھ دنوں پہلے کہا تھا کہ جی میں سوچ رہا ہوں ٹوما ہاک جو کروز میزائل ہے وہ یوکرین کو دینے کا. وہ ایک طرح سے پریشر بلڈ کر رہے تھے اپنے صدر پیوٹن پہ کہ دیکھو اگر ہماری ملاقات ہو رہی ہے اور ہم ملیں گے ہنگری میں بوڈاپیسٹ میں 2-3 ہفتے کے بعد، تو اگر ہماری ملاقات فیل ہو گئی اور آپ نے جنگ بندی کی طرف نہیں آئے تو پھر میں ٹوما ہاک میزائل دوں گا اور آپ کے لیے بہت پریشانی کا باعث بنے گا. صحیح. اب چونکہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل کی 2 دن پہلے ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، تو اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ملاقات نہیں کریں گے پریزیڈنٹ پوٹن سے. تو جو بوڈاپیسٹ سے ملاقات ہونی تھی 2-3 ہفتے کے بعد ٹینٹیٹیولی اسپیکنگ، وہ اب ملاقات نہیں ہو رہی. اس سے پہلے روبیو اور سرگی لاوروف جو رشیا کے فارن منسٹر ہیں ان کی آپس سے ملاقات تھی تاکہ ایجنڈا سیٹ کرتے سمٹ کے لیے، وہ بھی اب نہیں ہو رہی. صحیح. اس کے جواب میں پریزیڈنٹ پوٹن نے بھی کہا کہ جی ہمیں فرق نہیں پڑتا، سینکشن لگا دیے ہیں تو لگا دیے، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، ہم مینیج کر لیں گے. تو لگتا کچھ یہی ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ملاقات کینسل کر دی ہے، پوسٹ پون کر دی ہے، تو بل یہ ملاقات ہونی چاہیے اور معاملات کو آگے لے کر جانا چاہیے اور یوکرین کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہیے. اب پریزیڈنٹ پوٹن بھی اسمارٹ آدمی ہیں، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جو ملاقاتیں تھیں یا ملاقات جو الاسکا میں ہوئی، انہوں نے استعمال کیا کہ ٹو بلڈ پریشر آن دا یو ایس. ہونا تو اس طرح چاہیے تھا نا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پوٹن پہ پریشر بلڈ کرتے، وہ پوٹن نے ان کے ساتھ ہاتھ کر دیا. وہ بڑا اسمارٹ آدمی ہے وہ. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اب کہیں نہ کہیں ریئلائز ہوا ہے کہ جب ملاقات ہوتی ہے پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ، وہ ساری باتیں اچھی کرتے ہیں لیکن گراؤنڈ پہ کوئی تبدیلی نہیں ہے اور بات مانتے نہیں ہیں، سیز فائر کی جانب نہیں آنے. حالانکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ جو ٹیریٹری سواپ ہوگا وہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. صحیح. یعنی یہ کہ لوہانس کا جو ریجن ہے وہ بھی پورا آپ کو دینے کو تیار ہے، دنس بھی آپ کو دینے کو تیار ہے، سارٹ آف گیو اپ کرنے کو تیار ہیں. لیکن زیلنسکی صاحب بھی ڈٹے ہوئے ہیں. اب زیلنسکی صاحب بالکل ٹھیک ڈٹے ہوئے ہیں. ان کا تو جو پرسپیکٹیو وہ کلیئر ہے کہ جی ہم نے آخری سانس تک جنگ کرنی ہے روس کے ساتھ، اور یورپ ان کے ساتھ کھڑا ہے کسی نہ کسی حد تک. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو پہلے زیلنسکی کو کہتے تھے یوکرین کو کہ آپ اوبلیٹریٹ ہو جائیں گے، آپ ایک ہفتہ بھی ٹھہر نہیں سکتے روس کی جو کیپیبلٹی ہے، جو لیتھیلٹی ہے اس کی فورس کی، اس کے سامنے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یوکرین نے بڑا کام دکھایا ہے. انہوں نے ریزسٹ تو کر رہے ہیں نا ایگریشن. بالکل. اس کی ایگریشن کی جو بھی ہے تعویلات جو بھی ہیں وہ اپنی جگہ پہ، وہ اس کو آپ روس کی جانب سے بھی جسٹیفائی کر سکتے ہیں جو ہم پہلے ایکسپلین کرتے بھی رہے ہیں. لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن یوکرین کے لوگوں نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا ہے اور ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں. بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ روس کو کامیابیاں نہیں ہو رہی، اور پھر جو روس جو سفر کر رہا ہے ہیومن اور ٹریجر جو لاس اس کو ہو رہا ہے وہ بھی انبلیویبل ہے، انپریسیڈنٹڈ ہے ان مائی ویو. تو یوکرین کو یہ کریڈٹ تو جاتا ہے. اور یوکرین نے پچھلے کچھ دنوں سے اپنی جو ملٹری کاروائیاں اس کو تیز کر دیا ہے جی، تاکہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ میسج دے سکیں، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ذہن میں تھا نا کہ روس ان کو ختم کر دے گا. تو وہ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، ہم میں ابھی بڑی ریزسٹنس ہے اور ہم روس کو ابھی بھی دھکیل سکتے ہیں پیچھے. جو دمباس کا ریجن ہے اس سے بھی نکال سکتے ہیں اگر ہمارے پاس صحیح ویپنز ہوں. تو آپ ہمیں ٹوما ہاک میزائل دیجیے، ہماری کوئی مدد کیجیے، تو ہم دیکھیے آپ کو روس کو ہم کیا اس کے ساتھ حشر کرتے ہیں. اسی لیے جو اس وقت معاملات ہیں وہ مزید میرے خیال میں انٹینسٹی کی طرف جا رہے ہیں رادر دین کہ کوئی حل نکلنے کی جانب. جو ملاقات کا اٹ سیلف نہ ہونا اور پھر سینکشنز کا لگنا، آئل سینکشن جو روز نیفٹ اور اس پہ لگائی ہیں لوک آئل پہ،
تو یہ تھوڑا سا پیوٹن پہ پریشر بلڈ کرنے کے لیے ہے. صحیح. اور دوسری جانب یہ پریشر بلڈ ہوتا ہے نہیں ہوتا, وی ڈو ناٹ نو. ابھی یورپین نے دیکھی نا, مثال کے طور پر برٹش نے کچھ اسلحہ دیا ہے, مثال کے طور پر جو ان کا اسٹارم شیڈو میزائل ہے وہ انہوں نے دیے, اور اس نے کافی تباہی بھی مچائی ہے روس کے اندر. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا پریزیڈنٹ پوٹن پریشر میں آتے ہیں کہ نہیں آتے. دوسرا جو معاملہ ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے جو ان کی پریزیڈنٹ شی کے ساتھ ملاقات ہونی ہے سول میں, میرے خیال میں اس مہینے کے آخر میں ہی ہے یا اگلے ماہ کے شروع میں ہے, سول میں ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن سمٹ ہو رہی ہے. تو وہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی ہوں گے, جمعرات کو ہے, یہ اگلے نیکسٹ تھرسڈے کو ہے. وہاں پہ پریزیڈنٹ شی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سول میں ملاقات ہے. اس ملاقات میں, اور یہ بڑی طویل ملاقات ہوگی, یہ 4-5 گھنٹے تک بھی جا سکتی ہے, کیونکہ وہاں ایجنڈا بڑا وسیع ہے. ایک تو چین کی جو ہے سینکشن لگا دی انہوں نے ارتھ منرلز پہ, ریئر ارتھ منرلز پہ. اس کے علاوہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایجنڈا بتایا ہے وہ تو یہی ہے کہ پہلا ٹاپ آف دا ایجنڈا ہے کہ کس طرح ہم یوکرین میں جنگ ختم کر سکتے ہیں. ان کے خیال میں چین جو اس وقت آئل لے رہا ہے, چین جو سپورٹ کر رہا ہے روس کو, اگر وہ رشیا کو روس سے اگر اپنی سپورٹ وڈرا کر جائے تو شاید پریزیڈنٹ پوٹن پریشر میں آ جائیں. وہ کیوں کرے گا؟ پریزیڈنٹ شی یا چائنا کو تو یہ سرو کرتا ہے کہ جنگ جاری رہے, اور سارا فوکس جو ہے وہ امریکہ کا ادھر رہے, یورپ کا ادھر رہے, اور مزید جو ہے وہ اسلحہ دیں, اور سارا جو چین کی جانب فوکس نہ جائے. تو ان کو تو یہ سوٹ کرتا ہے. مطلب اگر آپ سب کے بعد باری پھر اگلی چین کی اگر ہی آپ, ہے, کیونکہ چین کو اس وقت اہمیت یہ حاصل ہو گئی ہے نا کہ ڈائریکٹ کوئی, ٹھیک ہے ٹیرس کا کانفلکٹ ہے, سب کچھ ہے, ٹریڈ وار بھی جاری ہے, لیکن اس طرح ٹینشنز نہیں ہو رہی جس طرح روس کے ساتھ اب ڈیولپ ہو رہی ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ, پیوٹن کے انٹرسٹ میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو رام کریں, ان دا سینس کہ تھوڑا سا ان کو ہی شوڈ کیپ ہم ان گڈ ہیومر. اب وہ کس ممکن ہے نہیں ہے, دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ. مجھے اب لگتا ہے کیونکہ سمٹ کینسل ہوئی ہے نا, اب اس کو پورے پروسیس کو ریوائیو کرنا بڑا مشکل ہوگا. ابھی بھی وقت ہے 21 نومبر تک, میں سمجھتا ہوں, جب تک کہ سینکشنز افیکٹو نہیں ہوتی, کیونکہ ان سینکشنز کی زد میں چین بھی تو آ سکتا ہے, بٹ چین از لیسٹ بادرڈ اباؤٹ دیز سینکشنز. وہ پھر بھی امپورٹ کرتا رہے گا, ان کو فرق نہیں پڑتا, ان پہ پہلے ہی بہت سینکشنز لگی ہوئی ہیں, اور وہ بال گیم ڈفرینٹ ہے. بھارت کی بال گیم ڈفرینٹ ہے نا, وہ چین کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا, وہ چین کے لیول پہ تو نہیں ہے نا. ان کو تو دیکھیے نا, ابھی تھوڑی بہت سینکشن لگی, 50% تو پرابلم میں آ گئے. لیکن بھارت تو چین تو اس پوزیشن میں ہے کہ وہ الٹا امریکہ پہ سینکشنز لگا لے, اور ریئر ارتھ منرلز پہ سینکشن لگانا, میگنٹس پہ سینکشن لگانا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کی ایڈوانس انڈسٹریز ہے, چاہے وہ ایئر کرافٹ ہوں, موبائلز ہوں, کوئی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, اس میں وہ میگنٹس چاہیے آپ کو. تو چین, اور 90% جو یہ انڈسٹریز ہے یہ ساری چین کنٹرول کرتا ہے, اس کی ایکسپورٹس. تو دنیا کی ڈیپینڈنس دیکھیے آپ چین پہ کتنی ہے. تو امریکہ یہ اس وقت افورڈ نہیں کر سکتا کہ ان چیزوں پہ پابندیاں لگ جائیں. تو اس لیے وہ بال گیم بالکل ڈفرینٹ ہے. تو اب کوشش یہ ہوگی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کہ اس طریقے سے پریزیڈنٹ شی کو یہ کنونس کر لیں کہ آپ پریزیڈنٹ پیوٹن سے بات کر کے اس جنگ کو رکوائیے, کیونکہ اور ایک کو رول پلے کیجیے. ان کیس اگر پریزیڈنٹ شی نہیں رام ہوتے صدر ٹرمپ سے, تو کیا وہ دوبارہ سے رخ کریں گے رشیا کی طرف اور نیگوسیشنز کی طرف, یا کہ مزید کچھ ایکسیلریٹ کر دیں گے سچویشن کو؟ دیکھیے کوئی ہاں نہ میں تو جواب نہیں مل سکتا, کیونکہ ایک پروسیس ہے نا. اگر لیٹ سے, اور پریزیڈنٹ شی یہ بھی نہیں کہیں گے کہ میں کوئی رول پلے نہیں کرنا چاہتا, آفٹر آل چین کی بھی ایک خواہش تو ہوگی نا کہ وہ لگے ڈیل میکر, رادر دین کہ کریڈٹ گوز ٹو دا یو ایس. پریزیڈنٹ شی خود بھی کریڈٹ لینا چاہیں گے نا کہ میں, دیکھیے گو کہ اس وقت وہ تماشا دیکھ رہے ہیں اور خوش بھی ہو رہے ہوں گے, لیکن اگر ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں افیکٹو, تو پھر وہ آبویسلی ایک کریڈٹ لینے کی کوشش کریں گے. بلکہ ماضی میں انہوں نے کوشش کی بھی, انہوں نے ایک 6 پوائنٹ فارمولا شاید ان کا کوئی تھا جو انہوں نے شروع کے دنوں میں پیش بھی کیا تھا, لیکن اس وقت دونوں سائڈس کوئی فلیکسیبلٹی دکھانے کے لیے تیار نہیں تھی, کیونکہ اس وقت حالات گراؤنڈ پہ وہ تو ابھی بھی نہیں. ہاں ابھی چلے کسی حد تک دونوں کے ہمیں معلوم ہے نا کہ ویئر ڈو دے اسٹینڈ, کیونکہ بہت سا رقبہ جو ہے دونباس ریجن کا وہ روس نے قبضہ کر رکھا ہے.
اس وقت زیلنسکی صاحب یہ یوکرین کی ساری ڈپینڈنس یورپ پہ ہے اور کسی حد تک امریکہ پہ کہ وہ مزید جو ہے اسلحہ ان کو یا جو ہے میزائلز وغیرہ پرووائڈ کرے. تو کچھ چیزیں بھی واضح ہیں کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے سے ان کا ایک انٹرسٹ تو ہے کہ وہ یہ جنگ رکوائیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ جنگ ہو ان کا, کیونکہ الٹیمیٹ ان کا آبجیکٹو یہی ہے کہ وہ روس اور چین کے درمیان کس طریقے سے کوئی پرابلمس کریٹ کریں یا ان کو الائنس سے ان کا توڑیں ان کو دور کریں. اور یہ کئی بار ٹرمپ کہہ بھی چکے ہیں کہ بائیڈن اور اوباما کی غلطیوں کی وجہ سے چین اور اس وقت روس اکٹھے ہیں. امریکہ کے مفاد میں ہے نا, مفاد میں ہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ نہ ہو کیونکہ انہی سے برکس جڑا ہوا ہے. برکس کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں اور بھی جو ان اور پھر چائنا, رشیا, ایران, نارتھ کوریا, یہ وہ سارے ممالک ہیں جو کہ اگر ایک ساتھ ہو جائیں تو ان کے لیے ان کو نظر آتا ہے کہ کیا ہم باسط صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہیں ملٹی پولر ورلڈ کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے؟ نہیں, ملٹی پولارٹی پہ تو ان کو یقین ہی نہیں ہے نا. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ امریکہ از دا پاور اور باقی ممالک چین ہے ان کے ساتھ ہمیں ڈیل کرنا ہے. ان کے خیال میں باقی جتنی بھی ملٹی پولر ورلڈ نہیں ان کے خیال میں, ان کو لگتا ہے کہ ورلڈ جو ہے یہ بائی پولر ہے, یہ لوز بائی پولر ورلڈ ہے. ایک پول جو ہے چائنا ہے اور جو سب سے بڑا پول ہے اسٹرانگ پول ہے وہ یو ایس ہے. باقی جو ممالک ہیں یا آرگنائزیشنز ہیں ان کو ہم کہیں نہ کہیں حقیقت سے نظریں نہیں چرا رہے؟ نہیں, ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. دیکھا جائے کرتے ہیں ان کی اس بات میں کسی حد تک ایگری کرتا ہوں. مجھے بھی یہ لوز بائی پولر سسٹم لگتا ہے کیونکہ چائنا ایک نو ڈاؤٹ از اے بگ پاور. امریکہ ابھی بھی سپر پاور ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. باقی ٹھیک ہے, رشیا بھی میجر پاور ہے, یورپین یونین میں اپنے بڑے مسائل ہیں. انڈیا بھی بہت پیچھے ہے, وہ اگلے 30 سال میں بھی شاید وہاں نہ پہنچ سکے. تو ابھی بہت کوئی اور ہمیں پول نظر نہیں آتا نا جس کا اتنا انفلوئنس ہو انڈیویجولی یا کلیکٹیولی. تو ابھی نظر یہی آتا ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی یہی رجحان ہے کہ بس چائنا اور امریکہ ہی مل کر اس دنیا کو چلائیں. باقی یو این شو این بھی کچھ بھی نہیں ہے, باقی سارے بیمانی ہیں. تو اسی لیے دیکھنا اب یہ ہے کہ آیا کوآڈ کی جو سمٹ ہونی تھی بھارت اس سال وہ تو اب نہیں ہو رہی ہے اس سال, کیا وہ اگلے سال بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اگر پریزیڈنٹ شی کے ساتھ ملاقات اچھی ہو جاتی ہے تو شاید پھر کوآڈ ختم ہی ہو جائے یا تھوڑی ڈس فنکشنل ہو جائے ٹرمپ کے ہوتے ہوئے. دس وڈ بی اے وڈ ناٹ آگر ویل اور بیڈ اومن فار انڈیا, کیونکہ انڈیا کی تو ساری کمال اس میں کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان تعلقات خراب رہیں اور امریکہ اور روس کے درمیان تعلقات بہتر ہوں. تو ہر ایک دوسرا ملک اسی کوشش میں ہے کہ باقی ممالک جو ہیں آپس میں لڑتے بھیڑتے رہیں. تو پتہ نہیں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ دنیا کا جو امن ہے وہ کہاں پہ جا کے حاصل ہونے والا ہے. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر.